سورہ الکہف کی آیت نمبر 18 میں کتے کا ذکر آتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کتے کو کلب کہتے ہیں، اور یہاں پہ کلبہم کتے کی نسبت اصحاب کہف کی طرف کرنا کہ یہ ان کا کتا تھا، حالانکہ دراصل وہ ایگزیکٹلی ان کا کتا نہیں تھا، لیکن صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے اوپر کلبہم کا اطلاق کیا گیا۔ اور اسی نقطے کو ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ جب آپ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو آپ کی نسبت ان سے ہو جاتی ہے، اسی طرح جس طرح یہ کتا اصحاب کہف کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی وہی کیفیت رہی جو اصحاب کہف پر رہی، اور اسی نسبت کو اللہ نے یہ بیان فرمایا وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا۔ اچھا، اب اس کتے سے متعلق کچھ تفصیلات آتی ہیں، جیسا کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آیا یہ کتا جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ بعض مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف میں سے ایک کا شکاری کتا تھا، اور یہی بات قرین قیاس بھی ہے، اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کرام نے مختلف جانوروں کے نام بھی ذکر کیے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو ذبیح اللہ ٹھہرایا جو مینڈھا، اس کا نام جریر تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہدہد تھا، جو ملکہ سبا کی خبر جس نے دی تھی، اس کا نام عنفر تھا، اور اصحاب کہف کے کتے کا نام بعض نے قطیر بیان کیا ہے، اور بنی اسرائیل نے جس بچھڑے کی پوجا کی تھی اس کا نام محمود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت بری سے ہند میں اترے تھے، حضرت حوا جدے میں، ابلیس دشت بیسان میں، اور سانپ اصفہان میں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کتے کا نام حمران تھا، اور اس کتے کے رنگ میں بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ بہرحال جو تفسیر کی کتابوں میں چند تفصیلات آتی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کریں گے، کسی بحث مباحثے میں نہیں پڑیں گے۔ مقصد یہاں پر آپ سے علم کا شیئر کرنا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد اور الحسن رحمہم اللہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ امام ابن المنذر نے حضرت ابن جریج سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک عالم آدمی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا نہیں بلکہ شیر تھا، تو اس عالم نے کہا اللہ کی قسم وہ شیر نہیں تھا بلکہ وہ سرخ رنگ کا کتا تھا، وہ اس کے ساتھ گھر سے نکلے تھے، اس کتے کو قطمور کہا جاتا تھا۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت کثیر النوا سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ زرد رنگ کا تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں بعض ایسی روایتوں کو بھی جمع کیا ہے امام ابن ابی حاتم سے کہ جن میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اصحاب کہف کا کتا دکھایا ہے۔ جیسا کہ کوفے میں ایک شخص تھا عبید جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں نے اصحاب کہف کا کتا دیکھا، وہ موٹی چادر کی طرح سرخ تھا۔ اور اسی طرح حضرت امام ابن ابی حاتم جویبر سے اور وہ عبید السواق سے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کا کتا دیکھا جو چھوٹا سا تھا، غار کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ عبید السواق اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ اس طرح کانوں کو حرکت دیتا تھا۔ اور امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن حمید المکی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے اس کتے کا رزق اس کے بازوؤں کے چاٹنے کو بنا دیا تھا۔ تو اکثر مفسرین کرام کی یہی رائے ہے کہ وہ حقیقتاً کتا تھا نہ کہ شیر۔ اچھا، اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ ابن جریج نے کہا وہ کتا نہیں تھا، وہ شیر تھا، یا شیر کو کتا کہہ دیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب کو یہ بددعا دی تھی کہ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ تھوکا، تو اس نے
اس فعل کو جب کیا اور پھر جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے اس پر کوئی کتا مسلط کر دے۔ تو پھر دوران سفر میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے وہ واقعہ بتایا ہے کہ عتبہ کو شیر نے پھاڑ دیا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کرام کا یہی قول ہے کہ وہ کتا ہی تھا نہ کہ شیر تھا۔ تو اس کے رنگ کے متعلق بعض آراء میں نے آپ سے ذکر کی، اور بعض نے کہا کہ اس کا رنگ پتھر کے رنگ کا تھا، بعض نے کہا آسمان کے رنگ کا تھا۔ اس کے نام کے سلسلے میں نے آپ سے ذکر کیا، جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ریان تھا، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس کا نام قطمیر تھا، اور امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اس کا نام مشیر تھا، اور عبداللہ بن سلام نے کہا اس کا نام بسیط تھا، اور حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا نام صحیہ تھا۔ حضرت وہب نے کہا کہ اس کا نام نقیہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام قطفیر تھا، اور اسے ثعلبی نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اس طرح کے بہت سارے نام مختلف تفسیر کی کتابوں میں آتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن یہاں پر علم کی بتانے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ ان ناموں کو ذکر کیا۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ اس کا نام واقعتاً کیا تھا، اس کا رنگ واقعتاً کیسا تھا، چونکہ ہم تفسیر میں جا رہے ہیں اس لیے میں نے ان آراء کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بعض نے کہا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا کتا تھا، بعض نے کہا کہ وہ باورچی بادشاہ کے باورچی کا کتا تھا، اور بعض نے کہا کہ جب وہ راستے سے گزرے تو ایک کتے کے پاس سے گزرے، وہ انہیں دیکھ کر بھونکنے لگا، انہوں نے اسے بھگایا، وہ پھر لوٹ آیا، انہوں نے بار بار بھگایا، تو آخر میں کتے نے اپنے پاؤں کھڑے کیے اور آسمان کی طرف اپنے آگے کے دو پیروں کو بلند کیا کہ گویا وہ دعا مانگ رہا ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہو کہ اسے قوت گویائی دی جائے، اور پھر وہ بول پڑا اور اس نے کہا تم مجھ سے نہ ڈرو، بلا شبہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، بس تم سو جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لا تخافوا منی انا احب اللہ تعالی فناموا حتی احرسکم۔ تفسیر قرطبی میں یہ تفصیلات بھی آتی ہیں۔ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی میں بھی یہ نقل کیا ہے کہ واقعتاً اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ اس کا رنگ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ دو رنگی کتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قلتی سے بڑا اور کردی سے چھوٹا تھا، اور قلت جو ہے وہ چینی کتے کو کہتے ہیں، اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد رنگ کا تھا، اور قرطی کا قول ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد مائل بسرخی تھا، اور کلبی کا قول ہے کہ اس کا رنگ دھنی ہوئی اون کی طرح تھا، اور بعض نے کہا کہ اس کا رنگ پتھر کی حجری رنگ کا تھا، اور عبداللہ ابن عباس نے اس کا نام آپ کو سے میں نے ذکر کیا قطمیر بتایا ہے، اور اوزاعی نے اس کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ اس کا نام یسور تھا، اور سدی کا قول ہے اس کا نام یور تھا۔ اسی طرح جہاں یہ ذکر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں، تو خالد بن معدان کا بیان ہے کہ جنت میں جانوروں میں سے کوئی جانور نہیں جائے گا مگر اصحاب کہف کا کتا۔ اور ویسے جو جانور جنت میں جائیں گے اس کی ایک فہرست میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، وہ باقی کہ وہ کس کیفیت اور کس شکل و صورت میں جائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خالد بن معدان تفسیر المظہری میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس فی الجنۃ من الدواب سوا کلب اصحاب الکہف وحمار بلعام، کہ بلعم کہ گدھے اور اصحاب کہف کے کتے کے سوا اور کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح روح المعانی میں ذرا اور لمبی فہرست آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وجاء فی شأن کلب انه يدخل الجنۃ یوم القیامۃ، خالد بن معدان سے یہ روایت آتی ہے کہ جانوروں میں کلب و اصحاب الکہف و حمار و بلعم یہ دو جانور جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو ناقہ تھی، جو اونٹنی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مینڈھا ذبح ہوا تھا وہ، اور اسی طرح کچھ اور جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح النوائر لابن نجیم میں بھی 5 کے قریب جانوروں کا ذکر ہے کہ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا
وہ اس کا بھی ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسماعیل علیہ السلام کے کبش یعنی مینڈھے کے علاوہ، اور اصحاب کہف کا کتا، اور اسی طرح براق کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، بلعم بن عورا کا ذکر آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے ضمن میں۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ شخص کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا یا نہیں بتایا، آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے۔ لیکن اس کا یہ نیک آدمی تھا، لیکن یہ حق سے منحرف ہو گیا اور مرتد ہو گیا، نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ تو قیامت کے دن بعض کتابوں میں جیسے مرقات المفاتیح میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف کے کتے کو بلعم بن بعورہ کی شکل میں اور بلعم بن بعورہ کو اس کتے کی شکل میں داخل کرے گا، یعنی کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم بن بعورہ کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا، اور بلعم بن بعورہ جو ہے وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ مرقات المفاتیح کی جلد 5 صفحہ 188 پر یہ آتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم بعور کی شکل میں بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ اس کتے کی شکل میں بن کر دوزخ میں جائے گا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت پیج نمبر 366۔ اور اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند جانور جنت میں جائیں گے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ، ایک اصحاب کہف کا کتا، تیسرا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوش۔ تو تفسیر نعیمی میں سورہ البقرہ کی تفسیر کے تحت آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ کتے کے 5 نام تفاسیر میں مشہور ہیں، ایک قطمیر، ایک زبان، ایک تقور، ایک ثور، ایک صہبانیہ۔ اور کتے کا رنگ بعض نے پیلا، کالا اور سفید دھبوں کا بیان کیا، اور بعض نے اسے ان جانوروں میں شامل کیا ہے جو جنت میں جائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا میں نے آپ سے بلعم بن بعور کے بارے میں پہلے ذکر کیا ہے یا نہیں، جس کے کا کچھ ریفرنس ہم نے آج کی درس میں دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس سے ہم آیا نمبر 19 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔